السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اور گولڈن پاسٹ۔ ایک ایسی شخصیت جس نے موزور منگولوں کو لگام دی اور کئی سالوں تک بر صغیر ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھا۔ یہ شخصیت ہندوستان کی خلجی سلطنت کے دوسرے فرمانروا سلطان علاء الدین خلجی شاہ اول ہیں۔ آپ 1266 میں پیدا ہوئے اور بہادر ذہین کمانڈر تھے۔ اس وقت اقتدار ان کے چچا جلال الدین خلجی کے ہاتھ میں تھا۔ جوانی کے دور میں ہی علاء الدین نے جنگی جوہر دکھا کر امراء اور سلطان کی توجہ حاصل کر لی، مگر سلطان جلال الدین خلجی کی بے جا نرم دلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے رعایا سرکش ہو گئی اور ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان حالات میں علاء الدین نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، شاہی وقار بحال کیا۔ ہندوستان میں علاء الدین خلجی پہلا حکمراں تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی۔ عوام سے ٹیکس مستعدی سے حاصل کیا جاتا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہیا کیا گیا، اور کسی کی جرت نہ تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر نیچے کرے۔ سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ قابل بھروسہ اور دیانتدار ساتھی ضروری ہیں۔ وہ خیال کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 قریبی دوست تھے۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے بھی 4 قابل بھروسہ مند ساتھی چنے: ظفر خان، قطب الدین مبارک شاہ، نصرت خان، ملک کافور۔ سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان محفوظ کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود منگولوں پر حملے کیے، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو برباد کر دیا، وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان علاء الدین خلجی سے صلح کی جائے۔ جب منگول سفیر آئی تو سلطان نے انہیں اپنی فوجی قوت اور درباری جاہ و جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ کچھ عرصہ پہلے بھارت میں ایک فلم پدوا متی ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا ہے۔ وہ مزید علاء الدین کو ایک ہم جنس پرست انسان دکھایا جس کے اپنے غلام کافور سے جنسی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی سروکار نہیں ہے۔ ملک کافور ایک مضبوط خلجی جنرل تھا جس نے 1306 میں منگولوں کو شکست دی، 1308 میں دیوگری کی ریاست فتح کی، 1310 میں ورناگل، جہاں سے اسے عالمی شہرت یافتہ ہیرا کوہ نور ملا، پر قبضہ کیا، اور 1311 میں دیوراس، مندرا اور پانڈیا ریاست کو خلجی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ فلم میں مزید دکھایا گیا ہے کہ سلطان نے رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے چیتوڑ پر حملہ کیا۔ اس کا بھی تاریخ میں کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے 1306 میں باقی علاقوں کی طرح چیتوڑ کو بھی فتح کیا، اور رانی پدماوتی کا ایک افسانوی کردار 1540 میں ملک محمد جیاسی نے اپنی ایک نظم میں پیش کیا، جب سلطان کو گزرے 200 سال بیت چکے تھے۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضیاء الدین پڑھنی ضرور لکھتے، جو خلجی سلطنت کے سخت ناقد تھے۔ مزید عمر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سلطان علاء الدین خلجی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بالی ووڈ کا ایسا کردار ادا کرنے کا مقصد سلطان علاء الدین کی شخصیت پر دھبا لگانا ہے جس نے ہندوستان کے ہر ہندو راجا کو شکست دی اور واحد حکمراں بنا جس نے بیک وقت شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی، جو کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ ان کا ایسا کردار پیش کر کے ایک قوم اپنا غم و غصہ نکالنا چاہتی ہے جس پر 600 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ سلطان کا شمار دنیا کی ناقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔